سر میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ جماعت اسلامی جہاں پہ ایک سیاسی بہت زبردست جماعت ہے، اسی طرح یہ فلاحی کاموں میں ایون کہ جب ترکی میں زلزلہ آیا تو الخدمت کو وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے اعزاز بخشا، وہاں پہ پہنچے الخدمت والے، اور الخدمت کو وہاں انہوں نے ایوارڈ بھی دیا کہ الخدمت نے بڑا کام کیا ہے۔ میرا یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سیاست بھی ایک فلاحی کام نہیں ہے؟ اور اگر فلاحی کام ہے تو جماعت اسلامی اس سے ایک عرصہ دراز سے اتنی پیچھے کیوں ہے؟ دیکھیے، میں نے شروع میں بھی آپ سے بات کہی کہ پاکستان میں سیاست کو اگر آزاد کر دیا جائے، جو نہیں کی جاتی، اور لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے، جو نہیں کیا جاتا، اور یہ نعرہ ہم پچھلے 15-20 سال سے جو یہاں پر جنگ جاری ہے، کچھ اداروں کی اور کچھ ہمارے پولیٹیشنز کی اور سب کی مل کر جو جنگ جاری ہے، اس میں جن لوگوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، ہم ان کی اس بات کا سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے خود اس پر عمل کیا؟ اور جب ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ آیا تو وہ بھی کسی اور کی گود میں گر گئے، اور جن کے ووٹ تھی ان کی مخالفت شروع کر دی۔ اور پھر جب صورتحال یہ ہوئی تو یعنی یہاں پر ایک ایسی گیم چل رہی ہے کہ جو ووٹ کی عزت کی خود بات کرتے ہیں، وہ خود ووٹ لینے کے لیے کسی کی بیساکھی استعمال کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر اگر اس طرح کا کھیل چلتا رہے گا تو عوامی رائے کا تو احترام نہیں ہوگا۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر، اور میں دیکھتا ہوں اپنے اس پنجاب کے اندر مختلف شہروں کے اندر، لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہماری رائے کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت حقیقی رائے کا احترام کیا جائے تو رائے کس کے حق میں جائے گی؟ اور اس کی وجہ سے یہ وہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، اور وہ بھی پریشان ہیں کہ جو مینج کرتے ہیں ان سارے الیکشنز کو۔ اس لیے جماعت اسلامی کا تو یہ پہلے سے یہ موقف رہا ہے، اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اسی بات پر قائم ہے کہ عوام کی ہم آواز بنیں اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اگر عوام ہمیں مسترد کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ جائیں گے، ان کو قائل کریں گے، ہو سکتا ہے ہم اپنی اصلاح کریں۔ لیکن جب اس کے اندر یہ سٹاپس آتے ہیں اور یہ بریکس آتی ہیں تو پھر عوام مایوس ہوتی ہے، اور جب ان کو پہلے سے ہی میسج یہ دے دیا جائے کہ حکومت فلاں کی بن رہی ہے تو وہ خود سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حکومت تو ان کی بننی ہے، ان کو ووٹ دینے کا تو فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کی طرف نہیں آتے۔ جماعت تو اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے، لوگ ہم سے کھل کر بات کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ہماری طرح کے لوگ ہیں، لیکن کیا کریں، ہمیں جب اوپر سے پیغام آتے ہیں اور جب اوپر سے دباؤ آتے ہیں تو ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہی دباؤ آج کل بھی چل رہے ہیں۔ ہم سے مراد یہاں پہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سے مراد آپ کو اوپر سے دباؤ آتا ہے یا عوام کو؟ عوام کے نمائندوں کو، عوام کے نمائندوں کو دباؤ آتا ہے، ہمیں الحمدللہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ہاں ہم اچھا سر، یہاں پر میں گزرے ہوئے چند سالوں کا ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ قاضی حسین احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جب سیاست میں تھے وہ بڑے ہی اگریسو تھے، بڑے ہی زبردست ان کے کام تھے، اور ایک نعرہ جو اس وقت اگر 18 کروڑ عوام تھی تو 18 کے 18 کروڑ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا جماعت اسلامی میں یہ تھوڑا سا کمی واقعہ نظر آ رہی ہے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ ویسے جی قاضی حسین احمد صاحب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت فرمائے، وہ تو بڑی ڈائنامک پرسنالٹی تھے، اور عالم اسلام میں ان کی عزت تھی، یہاں بھی سارے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ تو جماعت اسلامی کی پالیسی تو اسی طرح چلتی ہے، لیکن بعض پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دلوں میں گھر کر جاتی ہیں، اور اسی طرح پارٹیوں میں بھی بعض پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ پارٹیاں چلتی رہتی ہیں لیکن کوئی ایک لیڈر ایسا آتا ہے کہ وہ سب کو کھینچ لیتا ہے۔ لیکن جماعت کی پالیسی تو وہی ہے، اور اس وقت ہم سے کچھ درمیان میں ایک دو الیکشن، خاص طور پر جب جماعت نے بائی کاٹ کیا تو اس بائی کاٹ کی وجہ بھی آپ بھی جانتے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے عہد کیے، پیمان کیے، اور وہ خود عہد سے پھر گئے، لیکن جماعت عہد پر قائم رہی کہ ٹھیک ہے بائی کاٹ کا فیصلہ ہوا ہے تو ہم کریں گے، تو اس کے بعد جماعت کو نقصان ہوا ہے اس کا۔ تو اس وجہ سے اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدعہدوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ اکیلے اپنی جنگ لڑیں، اور انشاءاللہ اب ہم یہ جنگ لڑیں گے، اور وہ لوگ جو کمٹمنٹ پر ہوں، وہ کھڑے ہونے والے ہوں، مقابلہ کرنے والے ہوں، اور سٹینڈ لیں، کوئی اصولی موقف اختیار کریں، ان کے ساتھ مل کر ہم چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔